چیف جسٹس آف پاکستان اور اسپیکر سے لے کر صدر مملکت اور وزیر اعظم یا کوئی بھی ہو، آئین نے اس کی جو حد مقرر کی اسی حد میں سب کو رہنا چاہیے، اسی سے پاکستان کا بھلا ہوگا۔ تو یہ بات تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جس کے نتیجے میں کسی بھی ادارے کو زبردستی جو ہے وہ کوئی چیز اس کے حق میں کروائی جائے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ تو ہم نے تو ان تمام امور کے اوپر بات کی ہے، اور لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم فوج اور عوام کے درمیان تصادم والا راستہ کوئی اختیار کریں، یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، فوج افورڈ نہیں کر سکتی۔ اور یہ فوج کو، ان ادارے کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ایسی کوئی بھی چیز جس کے نتیجے میں یہ فاصلہ بڑھے وہ پاکستان کے لیے، آئین کے لیے اور پاکستانی فوج کے لیے، سب کے لیے، عوام کے لیے، سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آئین نے سب کے لیے بہت اچھا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، دیا ہوا ہے، ہمیں سب کو اس کو فالو کرنا چاہیے۔ شبانی ان کی ہوگی، سوال مجھ سے کر رہے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سوال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے تھوڑا سا دور کھڑے ہو، کیونکہ آپ نے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، آپ سوال نہیں کر رہے۔ جی مکمل اعتراض ہے، ان ٹوٹو ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ انٹینشن خراب ہے، جمہوریت دشمنی ہے اور اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش ہے۔ اس لیے ہم اس چکر میں پڑیں گے ہی نہیں، اور ہم ایسی تمام جماعتیں، آپ نے تذکرہ بھی فرمایا، ان سے بھی یہ درخواست کریں گے کہ آپ شقوار مطالعہ نہ فرمائیں، اس انٹینشن کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو مسترد کر دیں۔ جو بھی شقوار مطالعے کی شوق میں اس وقت ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ کلیتاً اس کو مسترد کر دیں۔ اچھا، صرف آپ سے نہیں، ایک منٹ، صرف میں ان سے وضاحت کر لوں۔ انہوں نے سوال کیا کہ میرا کوئی آڈیو موجود ہے جس کے اندر میں نے کہا کہ گھسو، توڑو، بڑھو۔ آپ نے وہ آڈیو سنا ہے یا سنی سنائی بات کر رہے ہیں؟ اچھا سنا نا، نہیں آڈیو سنا ہے۔ دیکھو آپ نے آڈیو کی مثال دی دھنیا کے، ٹھیک ہے نا۔ بس میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ میں نے خان صاحب کو وہ آڈیو میں نے آن کیا، میں نے خان صاحب کو کال کر کر کہا کہ لوگ جا رہے ہیں، آپ ان کو روکیے، اور خان صاحب فوراً سٹیج پر گئے۔ 5 منٹ بعد اس کی آڈیو تو ٹیلی ویژن پہ موجود ہے کہ یہ حرکت نہیں کرو اور ہٹ جاؤ بس۔ تو میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھی مس انفارمڈ ہوتے ہیں، آپ پورا سن لیجیے گا، پھر یقیناً یہ سوال جینوئن ہوگا۔ دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ جی ساری جماعتیں اس انداز سے چلیں کہ جو اس وقت آئین کے اعتبار سے جو شب خون مارا جا رہا ہے اس پہ یکساں ایک موقف اختیار کریں، اسی لیے ہم یہاں حاضر ہوئے تھے۔ آپ کنٹرول کرتے ہیں، باری باری۔ قبضہ کس کا ہے؟ میرا سوال ہے قبضہ کس کا ہے فیصلوں پر، اور میرا جواب یہ ہے کہ جس کا قبضہ ہوگا اس سے بات ضرور کرنا چاہیے، نہ کرے۔ میرا تو ملک ہے نا، میرا تو گھر ہے، میرے گھر پر جو قبضہ کر لے گا میں اس سے بات نہیں کروں گا، یہ کہوں گا کہ جی فلانے سے بات کرنی ہے۔ یہ مدد اور دینے، مدد لینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کا معاملہ ہے، پاکستان میں جمہوریت کا معاملہ ہے، اور وہ سب کے لیے۔ آج جو لوگ حکومت میں ہیں، آپ کے خیال میں یہ ان کی مدد نہیں ہے کہ اس قانون سے ان کو روک دیا جائے؟ کل ان کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بدترین ہوگا۔ اس لیے یہ جو معاملہ ہوتا ہے یہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب اقتدار میں لوگ آتے ہیں تو پھر وہ اور طرح سے سوچتے ہیں، جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو اور طرح سے سوچتے ہیں۔
اس طرح کے مواقع پر اگر یہ ریئلائزیشن تمام جماعتوں میں ہو جائے کہ سب آئین اور جمہوریت کو ہی اوپر رکھیں گے تو سب کی بچت ہے. وقتی فائدہ لینے کے لیے 47 پہ آ جاتے ہیں, 45 کی بات ہی نہیں کرتے, اور اس کے نتیجے میں پھر بعد میں پھر بھگتیں گے وہ. تو ہم تو ان کی بھی بات کر رہے ہیں. جی بٹی صاحب باری ایک منٹ. یہ کیا کچا پکا کیوں کیا ہوا ہے آپ نے بھائی؟ یہ جب آپ باورچی خانے سے جو آملیٹ آیا وہ اتنا خراب آیا کہ باورچی کہتا ہے یہ تو میں نے پھینکنے کے لیے تیار کیا تھا. تو یہ کچا اور پکا کی بات نہیں ہے, یہ وہ آملیٹ تھا جو کھلایا جانا تھا اگر نمبر پورے ہو جاتے. جی حنیف صاحب آپ سوچیں کہ ہاضمہ اگر خراب ہو جاتا پھر. سیکنڈ لاسٹ پھر عدنان صاحب. جی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں لوگوں نے, آج کل ٹیلی ویژن پر یہی بحث ہوتی ہے, نہ میں فرشتہ نہ کوئی اور فرشتہ. جب کوئی قتل ہو جائے تو لوگ کہیں جی یہ تو حابیل اور قابیل کے زمانے سے چل رہا ہے, اب کیوں سوال کر رہے ہو؟ بھائی جان تعداد دیکھی جاتی ہے. اگر کوئی کہے کہ کرپشن ہے پاکستان میں, امریکہ میں نہیں ہے, تو میں کہوں گا وہاں کم ہے, پاکستان میں زیادہ ہے. تو لہٰذا اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی مسنگ پرسنز ہو رہے تھے, تو اس کے حوالے سے ڈاکٹر شیریں مزاری نے بڑی محنت کی اور ہم نے اس بات کی کوشش کی. مگر یہ سسٹم جو پیچھے چل رہا ہے, یہ سسٹم جب بھی موجود تھا اور اس کے اثرات بڑے مہلک نظر آ رہے ہیں. عدنان شیخ صاحب آخری سوال. آخری میرے خیال سے 5-6 سیٹوں پر مارا گیا ہوگا, مگر اب تو سینکڑوں سیٹوں پر مارا گیا ہے شب کو. تو لہٰذا ختم کریں اس بات کو. شکریہ. بہت شکریہ.